بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشنی کے پیکر ہیں، روشنی کے پیکر ہیں، آمنہ کے دامن میں. 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 علم کے سمندر ہیں، آمنہ کے دامن میں. علم کے سمندر ہیں، آمنہ کے دامن میں. دو جہاں کے رہبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. دو جہاں کے رہبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. یہ خدا کے دلبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. آخری پیمبر ہیں، آخری پیمبر ہیں، آمنہ کے دامن میں. 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 محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشناسی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. یہ چمن میں باطل کے حق کا گل کھلائیں گے، یہ چمن میں باطل کے حق کا گل کھلائیں گے. تاجور بھی قدموں پر ان کے سر جھکائیں گے، تاجور کے قدموں پر ان کے سر جھکائیں گے. آپ کلمہ طیب پیار سے پڑھائیں گے، آپ کلمہ طیب پیار سے پڑھائیں گے. یہ چراغ وحدت کا ہر طرف جلائیں گے، یہ چراغ وحدت کو آگاہ کیا جائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. آج ہماری نئی نسل زیادہ تر حصہ دنیاوی تعلیم میں ان کی طرف، ہمارے تمام جو ذمہ دار ہیں، اکثر بچے دینی تعلیم کم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ راغب ہیں. دینی مسائل سے کم آگہی ہے. اس وقت ان کا شعور بیدار ہو رہا ہے. ان کو معلوم کرایا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مطہرہ میں ایک اہم صفت خاتم النبیین ہے. قرآن بھی اس کا شاہد اور احادیث میں انگت احادیث اس میں موجود ہے. لیکن ہمارے آنے والے جو شعور جن کا بیدار ہو رہا ہے، ان کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہے. بس یہ گزارش ہے کہ نئی نسل کو بھی اس کے لیے تیار کیا جائے. آج کے بچے کل کے بڑے ہوتے ہیں. بس یہی گزارش ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر. کبھی آپ
مولانا حافظ شبیر احمد صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. اب میں مولانا مرتضیٰ علی صوفی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. شہنشین پر جلوہ فرما صدر علی قدر، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، یقیناً آج کا یہ اجلاس بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور جیسا کہ جب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اخباری اطلاع کے مطابق یہ قادیانیت کے خلاف لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے اجلاس منعقد ہوا ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ صرف قادیانیت ہی کو نام دے کر ہم دوسروں کو چھوڑ دیں، جو چاہیں وہ کریں، مسلمانوں کو بگاڑ دیں، تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم قادیانیت و تحفظ ختم نبوت، اس لیے کہ حال ہی کی بات ہے، اخباری اطلاع تو آپ کے پاس ہیں، لیکن میرے بابا جان حضرت قبلہ رام چندرا پورم بی ایچ میں تشریف لے جایا کرتے ہیں. وہاں ایک فتنہ سر اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا، اورنگ آباد کے قریب کوئی ایک شخص شکیل بن حنیف نامی ہے، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے کچھ چیلے رام چندرا پورم میں بہت کام کر رہے ہیں، اور حضرت قبلہ ہمارے پچھلے کئی ہفتوں سے اس جانب لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ایمان الحمدللہ بچ گئے ہیں. ورنہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ بھی ہے اس سلسلے میں کہ اگر کسی ایسے ویسے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا جائے تو وہ خارج اسلام ہوتا ہے. بعد میں یہ اطلاع بھی آئی کہ ایک شخص ایسا ہی حج کے لیے جانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو روک دیا گیا. بہرحال وہ ایک خاص طبقے کی طرف سے ہوا کام، تو ایک پامفلیٹ بھی بڑے اچھے انداز میں اس وقت چھاپا گیا، اور وہاں بیداری اویئرنیس کے لیے کیا عیسیٰ نازل ہو چکے ہیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. تو اس طرح اس سلسلے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں پاشا کی ایک بات سے پوری طرح متفق ہو کر پوری تائید کروں گا کہ ہم سب مل بیٹھے ہیں یہاں پہ، بار بار مل کے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، تو ایک ایک کام کو ایک ایک ذمے کر لے. رد قادیانیت کے لیے ایک کام کرنے کے لیے ایک ونگ بن جائے، اور دیگر لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ونگ بن جائے. اور یہاں مجھے جو بتایا گیا تھا کہ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں لیکن ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ غیر مقلدین حضرات کی بہت بے باکیاں گستاخیاں بھی بہت ہو رہی ہیں. تو اس بتایا یہ گیا تھا کہ ان کے متعلق بھی کچھ یہاں گفتگو ہوگی. تو میں قادیانیت پہ سے بات ہٹانا نہیں چاہ رہا ہوں، یقیناً وہ مسئلہ سب سے اہم ہے. اور جیسا کہ ابھی مجید الدین قادری صاحب نے کہا کہ کسی ایک کام کو کرنے کے لیے باقی دشمنوں کو بھی دوست بنا لینا پڑتا ہے، ایک ایک کو سنبھالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جن کے آباء و اجداد حنفی تھے ان کے بچے آج رفیع دین کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے، یہاں پر ماشاءاللہ احناف کے نمائندے بھی ہیں، حنابلہ کے نمائندے بھی ہیں، شوافی کے نمائندے بھی ہیں. تو میں پہلے ایک کام یہ عرض کروں گا، قادیانیت کا ایک مسئلہ میٹر الگ ہے. یہاں ہم ایک ایسا فورم بنا لیں جس میں تینوں مسالک، حیدرآباد میں مالکیوں کی موجودگی ہے یا نہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر ایک زمانہ تھا قاضی پورے والے، یہ بڑے بہت یعنی قاضی پورے کے علاقے والے بہت فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس تین مسلح ہیں. عربوں کی مسجد میں شوافی کا مسلح، عام والی مسجد میں احناف کا مسلح، اور یہاں درگاہ شریف کی مسجد میں حنابلہ کا مسلح. تو یہ تین لوگوں کو تو ایک جگہ جمع کر کے مقلدین جو ہے وہ اپنی میجورٹی کسی طرح سے بھی قلمی ذریعے سے زبانی ذریعے سے، ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہمارے حنابلہ ہیں، شوافی بھائی ہیں، یہ آمین زور سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ان کے حساب سے صحیح ہے. اب بنیادی طور پر آپ سوچ رہے ہوں گے قادیانیت سے بات ہٹا رہا ہوں، وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ مجھے اہل حدیث حضرات کے متعلق بھی کچھ عرض اس لیے کرنا ہے کیونکہ مغل پورے میں ایک کتب خانہ تھا.
میرا کام وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ کتب خانہ تھا، کتب خانہ جا کے مسجد ابو تمیم بن گئی، اور وہاں سے بچوں کو باقاعدہ کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، پیسوں کا لالچ دے کر ان کو بلایا جا رہا ہے. اور بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پوری وثوق کے ساتھ کہ بچوں کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر کوئی سرکار کی رسالت کے بارے میں یہ یقین کرے وہ رسول تھے بولتا ہے تو ہم بھی بولیں گے وہ مسلمان تھا، اب نہیں رہا مسلمان. تو ایسا نوجوان بچوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو میں کہوں گا، اور ایک اہم مسئلہ جو بنیادی طور پر بچوں کے ذہن میں ڈالا، ارے بھائی ہم سرکار کو فالو کر رہے ہیں، تم امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، تم امام احمد حنبل کو فالو کر رہے ہیں، تم امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. اب بولو سرکار ہے میں امام شافعی ہے میں، یہ سمجھا رہا ہے سمجھانے والا، تو آپ کا اس وقت کام کیا ہے؟ میں طالب علم سے سوچتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان لوگوں کی ریسرچ کو فالو کر رہے ہیں، ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ کو فالو کریں. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ آج کے زمانے میں کوئی سائنس پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، تو فزکس کے مبادیات کے بارے میں نیوٹن نے جو اپنے عقائد پیش کیے تھے، اپنے نظریات پیش کیے تھے، اب پھر سے اس کی تحقیق نہیں ہوگی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی زمین میں انجذاب کی قوت ہے تو یہ نیوٹن، کوئی چیز نیچے آ رہی تو نیوٹن کا فیصلہ ہے، یہ نیوٹن کا ایک نظریہ ہے. تو جس طرح نیوٹن کے اس نظریے کو ہر فزکس پڑھنے والا مانتا ہے، اسی طرح ہم ان بزرگوں کے ریسرچ کو فالو کر رہے ہیں. ان کو فالو کریں مت بولیے، ان کی تقلید کریں نہیں بولیے، یہیں سے ہوگا بھٹکا رہے ہم. خیر یہ تو ہوگا. اب رہا سوال قادیانیت کے خلاف کیا کرنا چاہیے. ابھی اطہر معین صاحب نے بہت اچھے انداز سے بہت ہی اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اور یہ کام جب یہاں ہم بیٹھے ہیں تو ایک ایک کام ایک ایک کے ذمے ہونا چاہیے. لکھنے کا کام کون کریں گے، اور اس سلسلے میں اضلاع کے دوروں کی بات آئی، اضلاع کے دوروں کا کام کون کریں گے، رپورٹ کون پیش کریں گے، اور کتنے دن میں ایک مرتبہ اجلاس منعقد ہوگا، اس میں کون کون ذمہ داری سے نبھائیں گے. ورنہ مجھے یاد آیا ایک ایسے اجلاس ہوا تھا، حضرت شیخ الجامع صاحب قبلہ وہاں تشریف فرما تھے، آخر میں جب آپ کا صدارتی خطاب کرنے کا موقع آیا تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی میں جب سے دیکھ رہا ہوں ہر کوئی بول رہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے سب ساتھ ہیں، لیکن اصل مضبوطی کیسے آئے گی؟ ہر کوئی بول رہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو کریں میں ساتھ ہوں. تو حضرت اس وقت توجہ دلائے کہ ایسا ساتھوں ساتھ نہیں، باقاعدہ ایک باڈی بنانی جائے کہ ان کے ذمہ یہ کام ہے، انہوں یہ کام ہے. جیسے آپ فرمائیں حضرت شیخ الجامع صاحب کام کر رہے ہیں، مفتی ضیاء الدین صاحب بھی ہیں، اور معتمدی کے لیے ہم تو سمجھیں گے علی بابا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام اس انداز سے ہونا چاہیے، قلم کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی. اور ہمارے بچوں کی بات آئی، ابھی شبیر صاحب فرما رہے تھے کہ بچوں کو دین تعلیم کا فقدان ہے. بے شک حقیقت ہے، اور جن گھروں میں میں معافی چاہتے برسوں جن گھروں میں مولوی حضرات پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ صرف قاعدہ اور قرآن پڑھا کے بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں. اس کے سلسلے میں بھی میں آپ سے عرض کروں گا، جن کے بچوں کے پاس ملصاب پڑھانے آتے ہیں ان ملصاب کو بولیے ملصاب پہلے آپ ایک نصاب بنائیے، یہ سال میں اتنے چیزیں پڑھا دیں گے، خالی چند حدیثاں رٹا دے کے چلے آنا، چند قرآن کی آیتاں پڑھا دینا اور سمجھ لیا کہ دین عربی کی تعلیم ہو گئی. انہیں 23 گھنٹے لگا رہا انگریزی تعلیم کے لیے، اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ صرف عربی کے لیے لگا رہا، تو اس کے دماغ میں کہاں سے بٹھائیں گے ہم؟ تو یہ بات بہت اہم ہے. اور رہی سوال سینٹرز کی، تو آپ کے گھر کے پاس ایک مقام انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مادنہ پیٹ کے پاس ایک بہت بڑا مرکز ہے ان کا، چونکہ میرا وہاں سے گزر ہوتے رہتا ہے، اور اس کو الحمد نام رکھا ہے انہوں نے. مسجد تو ہم کہہ نہیں سکتے اس کو، مسجد تو ہے نہیں وہ، تو وہاں ان کا کام زیادہ ہے. اور ہم اپنے بچوں کو، خاص طور سے میرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم بار بار کہتے ہیں، اس فتنے سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں اویئرنیس جتنا ہو سکے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک صاحب میرے آپ سے آگے بولے کہ مول صاحب وہ ایک صاحب کا گھر قادیانی کے بازو ہے، تو انہوں جو ہے ان سے ملتے رہتے ہیں. بولے تو ہاں بھائی کیا کریں گے، تعلقات ہے نا، ہندوؤں سے ملتے ہندوؤں سے ملتے ہو کیا، ایسا بول رہے ہیں. تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان سے تعلقات کس حد تک رکھے جائیں. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ غیر مسلم ہے تو ان سے غیر مسلم سے زیادہ خطرناک ہے، وہ غیر مسلم تو کھلم کھلا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں. میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہوئے یہ مبارکباد دوں گا کہ کام کرنے کے لیے آپ ہم سب جمع ہوئے ہیں. اس سلسلے میں میرے لائق کو خدمت ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں. اور ہمارا جو یعنی رسالہ ہے، منتھلی میگزین ہے، اس میں بھی ہم وقتاً فوقتاً یہ کام کرتے رہتے ہیں، ختم نبوت کے سلسلے میں ہو یا عقائد کے اصلاح کے سلسلے میں ہو یا حق بات کے پہنچانے کے سلسلے میں ہو. ابھی
मौलाना ने जैसे कहा कि वो समाधि की बात आई, तो इस महीने का इदारिया हमारे हज़रत क़िबला का वही है कि हाज़िरी समाधि पे जायज़ है और दरगाह पे नहीं। तो उस पर आपने हज़रत क़िबला ने बड़े अच्छे अंदाज से इदारिया लिखा है। तो अलगरज शायद मैं आपका वक्त ज़्यादा ले लिया। अब हमको जो तजावीज़ मैंने पेश की हैं उनमें सबसे अहम ये कि हम सिर्फ कादियानियत नहीं, कादियानियत और बाकी लोग सबको लेके हम मुकाबला करेंगे उनका, ये हम सोच के चलें। और दूसरी बात, ये जो अहले हदीसों का फितना है, इस फितने को दबाने, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं, एक अमली इख्तिलाफ है उनसे, एक नज़रियाती इख्तिलाफ है। जो अमली इख्तिलाफ है उसमें तो हमारे भाइयों के दरमियान है बराबर, आमीन जोर से बोलना, हाथ कहाँ बनना क्या। लेकिन जो नज़रियाती इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए कम से कम हम तीन तो एक हो सकते हैं, हनाबिला, अहना और शवाफे, ये तीन मिलके मुखल्लिदीन की एक बेहतरीन को एक फोरम बनाया जाए। मैं मुर्तज़ा पाशा से गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में आप जो फरमाएंगे सब लोग साथ हैं आपकी इख्तिरा करने के लिए। तो इस तरह उन लोगों का मुकाबला किया जाए और हर महाज पे उन लोगों को बताया जाए। पैसों की खातिर, पैसों के बलबूते पर बच्चों को भटकाया जा रहा है और उनको लालच दिया जा रहा है। मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि कई जगह तो टोपियां दिला दी जा रही, सुन्नत नको पढ़ो, क्यों नको पढ़ो, सुन्नत सरकार पढ़ते थे, तुम्हारा क्या जरूरत सुन्नत पढ़ने की। इस तरह की बातें हो रही हैं जो वाकई नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अल्लाह ताला हम यहाँ जमा हुए हैं, हमें रद्द कादियानियत के साथ साथ और दीगर जो फितने उठे हैं उन फितनों के सद्देबाब की अल्लाह ताला हमसे खिदमत ले ले, और दीगर जो फितने सरकार की नामूस से मुतालिक है, अकायद से मुतालिक है हमारे, उनके मुतालिक भी अल्लाह ताला हमको कुछ खिदमत का मौका अता फरमाए और हमारे खिदमतों में इखलास अता फरमाए और हमको सही ढंग से काम करते हुए कामयाबी अल्लाह ताला से मांगने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना ये थे मौलाना काजी सैयद मुर्तज़ा अली सूफी साहब। अब मैं मौलाना अनवर अहमद साहब से ख्वाहिश करूंगा कि मुखातिब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, कादियानियत एक हसास मसला है। इसकी सरकूबी के लिए उलमाए अहले सुन्नत ने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। इस एतबार से भी कि शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम किया और मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम ने खानकाही अंदाज में इस फितने से निमटने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। ज़माना शाहिद है, तारीख़ शाहिद है। लेकिन इस पहलू पे मैं समझता हूँ कि तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कादियानियत की सरकूबी के सिलसिले में एक ऐसा तबक़ा है जो सहरा अपने सर बांध रहा है। देवबंदी तबक़ा जो इस ज़रख़ेज़ हैदराबादी सरज़मीन पर मेहमान बना हुआ है, बल्कि अब साहिब जायदाद हैं वो सब, उन्होंने इस मसले को अपने तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाया और इस ज़रिए से अहले सुन्नत के अवाम के बड़े तबक़े को अपना हमनवा बना लिया। प्रोपगंडे के ज़रिए उन्होंने ये कोशिश की कि ये काम बस हम कर रहे हैं। और ये आखिर ये बात भी कहना चाहता है कि एक नया ड्रामा भी गुज़िश्ता 1 महीने 2 महीने से शुरू हुआ है। वही लोग जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में काम कर रहे थे, अब अहले हदीस से मुनाज़रे के नाम से भी काम कर रहे हैं। इस तरह वह अहले सुन्नत के एक बड़े तबक़े को अपना हमनवा बनाने की फ़िक्र में है। तो ये एक बड़े हसास मसाइल हैं, इससे निमटना हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्या ये मुबारक इजलास मुनक़िद हुआ, इस सिलसिले में खादिम हाजिर है, जो खिदमत खादिम के सुपुर्द की जाती हैं इंशाअल्लाह उसकी तकमील की कोशिश करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थे मौलाना अनवर अहमद साहब। अब मैं मौलाना सैयद नेमतुल्लाह काजी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि मुखातिब फरमाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مشائخ کرام، علماء کرام، حاضرین، الحمدللہ آج کا ہمارا یہ اجلاس ایک اہم مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے. یقیناً آج اس کی ضرورت ہے. پچھلے کئی برسوں سے یہ رد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اب بھی ہوتا رہے گا. جو لوگ کافر بن چکے ہیں، مسلمان تھے اور قادیانی بن چکے ہیں، ایک تو ان کو واپس لانا ہے، کلمہ پڑھانا ہے. دوسرے وہ نسل جو دور دراز مقامات پر، خاص طور پر شہر حیدرآباد میں تو الحمدللہ خطباء کرام مقابلہ کر رہے ہیں اور حقانیت پیش کر رہے ہیں. ایک حد تک شہر میں کام الحمدللہ چل رہا ہے. خطباء کے ذریعے سے اور یہ بزرگوں کے ذریعے سے الحمدللہ کام چل رہا ہے. اضلاع میں اور خصوصاً دیہاتوں میں جو مسلمان انتہائی علم سے ناواقف ہیں، ان کو جو بھٹکا رہے ہیں، ان بھٹکے ہوئوں کو بچانا اور جو بھٹک چکے ہیں ان کو واپس لانا، یہ اہم ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن جیسا ہی ابھی محترم انوار احمد صاحب نے کہا کہ یہ کام یہ ہمارے شہر کے مشائخ اور علماء کرام کے سپرد ہو تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. ان کے ذریعے سے انشاءاللہ کام کامیابی کو پہنچے گا. میں درخواست کرتا ہوں کہ مقابلہ تحریر کا تحریر کے ذریعے، تقریر کا تقریر کے ذریعے، تبلیغ کا تبلیغ کے ذریعے سے ہو تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں داعی محفل محترم علی بھائی صاحب کا اور محترم نگران جلسہ کا اور دیگر علماء کرام، مشائخ کرام کا کہ وہ موقع عنایت فرمائیں. اب میں مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری صاحب الموسوی سجادہ نشین بارگاہ حضرت سرکار موسیٰ قادری علیہ الرحمہ سے خواہش کروں گا کہ مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج کے اس اجلاس کے صدر محترم صدر نشین حضرت علامہ مولانا سید صفی اللہ قادری صاحب حسینی و سیرت النبی اکیڈمی کے صدر محترم علی جناب مولانا غلام سمدانی صاحب اور مولانا مرتضیٰ پاشا صاحب اور تمام دیگر علماء کرام، مشائخ نظام، سامعین کرام، الحمدللہ یہ اجلاس کی ساری تجاویز مختلف پہلوؤں سے آپ ہم سماعت کر رہے تھے. بہت اچھی بات ہے. دنیا میں مختلف انداز سے لوگ ایمان کی حرارتوں کو کھلانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ہزاروں درود السلام ہے. آپ کے بعد کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے. یہ سب جتنے عقائد آئیں گے وہ سب باطل ہیں. میری چند تجاویز آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہے. پہلی تجویز یہ ہے کہ ہماری جتنی شہر کی مساجد ہیں وہاں جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اس خطبہ جمعہ میں جو وعظ و نصیحت ہوتی ہے اس میں یہ پیام ساری عوام الناس تک پہنچایا جائے کہ محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم المرسلین ہے، اور جو مومن مسلمان ہے، جو اہل سنت والجماعت ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے. اور نئی نسل کو یہ بات سمجھانے کی یقیناً ضرورت ہے کہ ہم ایسے فرقوں سے دور رہیں اور ایسے باطل عقائد سے دور رہیں اور ہم اہل سنت والجماعت کے قریب آ جائیں اور ایمان کی روشنی اپنے دلوں میں بھر لیں. اور جتنے فتنے ہوتے رہیں گے اس کی طرف قطعی توجہ نہ دیں. اور قادریت کا سوال ہے تو اس کا تدراک، اس کی روک تھام ہم سب کا فریضہ ہے. جیسے کہ ابھی اس سے پہلے پیش و مقرر نے فرمایا کہ واقعی ایک تنظیم کو لاہعمل دیا جائے اور وہ تنظیم سارے شہر اور اضلاع بلکہ سارے آندھرا پردیش میں گامزن ہو جائے. یہی نہیں، اور ایک بات یہ عرض کرتا چلوں، ہفتے واری ہو یا پھر مہینے واری ہو یا پھر سہ ماہی ہو، ضرور ایک اجلاس منعقد کیا جائے اور اس کو میڈیا کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ہم پیام پہنچاتے رہیں. میرے علم میں ایک بات اور ایک آئی ہے کہ سارے حیدرآباد میں کم از کم 30 مساجد ایسے ہیں جو بالکل ویرانی کا ثبوت دے رہی ہے، لیکن افسوس کوئی مسلمان اس طرف توجہ نہیں کر رہا ہے. میں نے ابھی ریسرچ کیا ہے کہ 5 مساجد آرکائیز کے قبضے میں ہیں، وہ بالکل ویران ہیں. باقی 25 تا 30 مسجد ایسی ہیں جو وقف بورڈ کے تحت میں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ وہاں پہنچ جائیں تو ہمارا بہت نقصان ہوگا. اس کے لیے حکومت ارباب اور وقف بورڈ کو توجہ دلانے کی بے ضرورت ہے تاکہ وہ اس مساجد میں اہل سنت والجماعت کے سارے اراکین کو وہاں پر منتخب کریں اور ہم جا کر وہاں واعظ و نصیحت کے ذریعے ہماری ایمان کی باتوں کو، اخوت کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو وہاں ہم پہنچائیں اور اس قادانیت کا ہم وہاں توڑ کریں. اور تیسری اہم تجویز یہ ہے، اس کو صرف یہیں نشستن گفتن برخاستن کی بات واقعی نہ ہونی چاہیے اور نہ انشاءاللہ ہوگی. ہم چاہیں گے ہم سب مل کر اتحاد کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آقا نامدار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتا ہوں سرکار کہ آپ کی ہم سب پر توجہ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. خدا حافظ. شکریہ.